الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سابقہ درس میں فاسقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی موضوع پہ ہے۔ قرآن مجید اور اس میں بیان کردہ باتیں اور مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، لیکن بہت ساروں کے لیے گمراہی ہے۔ اب کون ہیں جن کے لیے اس میں گمراہی ہے؟ تو فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس میں گمراہی نہیں سوائے فاسقین کے۔ یہاں سب سے پہلے تو اس بات کی نفی کی گئی کہ اس میں یعنی قرآن کریم میں ہرگز گمراہی نہیں، کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس میں گمراہی ہے۔ اگر کوئی اس سے گمراہ ہوتا ہے یا اسے پڑھنے کے بعد بھی گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کی وجہ قرآن کریم نہیں بلکہ اس کا اپنا فسق ہے۔ فاسقین یعنی جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمی بیشی کرتے ہیں، جو اپنی پسند و ناپسند کے مطابق دین الہی کو، احکامات الہی کو، شریعت مطہرہ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، احکامات باری تعالیٰ کو، سنت خیر الانام کو پس پشت ڈال کر رواجات اور بدعت و خرافات کی پیروی کرتے ہیں، رضائے باری تعالیٰ کے حصول کے بجائے لوگوں کی پسند و ناپسند اور ذاتی شہرت و ناموری کے حصول کے لیے دین کے نام پہ طرح طرح کی بدعت و خرافات کرتے ہیں۔ فسق کا اعلیٰ درجہ کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا جائے اور عمل بد کو گناہ کے بجائے صحیح سمجھ کر کرنا کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن فسق کا ادنا درجہ کہ گناہ کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کرنا اتنا ہی خطرناک ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر وہ گناہ عادت بن جاتا ہے اور پھر جو ہچکچاہٹ یا حیا ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے اور بالآخر انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ ایمان گنوا بیٹھتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فاسقین کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ سے کیا پختہ عہد توڑتے ہیں، دوسری اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، اور تیسری فساد فی الارض کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اس کا انجام اور نتیجہ
بیان ہوا کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ پہلی نشانی جو بیان ہوئی، فرمایا گیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے کیا وعدہ توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گیا عہد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس عہد کے بارے میں مختلف آراء بیان فرمائی ہیں۔ جمہور ائمہ تفسیر نے اس عہد کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس عہد سے مراد یوم الست کو جب تمام ارواح انسانی کو جمع فرمایا گیا اور پوچھا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ عالم ارواح میں کیے گئے اس عہد ہی کی وجہ سے توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ اور احساس ایک حد تک کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ ظاہری حیات میں قبول کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب العالمین مانے یا نہ مانے، اس کی روح کو اس عہد کا علم ہے، اس کی روح جانتی ہے کہ اس نے کہا تھا قالوا بلا۔ اسی وجہ سے چاہے کوئی کفر پہ ڈٹا رہے، اپنے لیے جتنے مرضی بت گاڑ لے، اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ اس کائنات کا مالک پروردگار خالق ذات واحد ہی ہے۔ پھر اسی عہد کے بارے میں ارشاد ہوا کہ من بعد میثاقہ، اسے مضبوط کرنے کے بعد، یعنی جب انسان اس ظاہری حیات میں دنیا میں آتا ہے اور حق اس تک پہنچتا ہے، چاہے تو ماں کی گود میں ہی مل جائے، یا پھر اگر کسی کفرستان میں کسی کفار گھرانے میں آنکھ کھولے تو بھی ایک نہ ایک دن ضرور بضرور حق اس تک پہنچتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو حق سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھے۔ اب جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، عقل و شعور اور سوجھ بوجھ کی عمر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی مرضی اور پسند سے حق کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، تو اس نے اس عہد کو جو یوم الست کو اس سے لیا گیا تھا، اس کو مضبوط اور پختہ کر دیا۔ اب وہ ظاہراً مسلمان کہلانے لگ گیا۔ اب جب اس عہد کو اس نے پختہ کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار صدق دل سے کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مان لیا، اس کے بعد بھی اگر تو وہ احکامات شریعت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، تو یہ فاسقین کی پہلی نشانی اور علامت بتائی گئی۔ پھر دوسری نشانی کا تذکرہ ہوا، ارشاد ہوتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ صاحب تفسیر قرطبی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ بعض نے کہا صلہ رحمی، بعض نے فرمایا کہ قول کو عمل کے ساتھ ملانے کا حکم ہے، یعنی انہوں نے قول و عمل کو جدا جدا کر دیا، اس طرح کہ جو انہوں نے کہا اس پہ عمل نہیں کیا۔ بعض نے کہا کہ تمام
انبیاء کی تصدیق کو ملانے کا حکم دیا، یعنی کہ انہوں نے بعض کی تو تصدیق کی اور بعض کی تکذیب کر کے اس کو توڑ دیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دین اور زمین میں اس کی عبادت، شریعت کا قائم کرنا اور شرعی حدود کی حفاظت کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ تو جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ ہر اس صورت کو شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی اس کا ایک جزو ہے۔ پھر تیسری نشانی بیان ہوئی، فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ فساد کے بارے میں تفصیلی گفتگو سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر میں گزری ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور اپنی پسند پہ چلتا ہے، جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ فساد فی الارض کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ فساد نہ صرف اس کی اپنی ذات کو بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ زمین میں فساد و خرابی پیدا کرتے ہیں، یعنی نہ صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، کرۂ ارض کے لیے خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ صرف ذات کو نقصان نہیں دیتا بلکہ پورے ماحول اور معاشرے پہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور ان کے ان طور طریقوں، خلاف شریعت زندگی، احکامات باری تعالیٰ سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف دنیاوی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ آخرت میں بھی عذاب کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔